أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے بعد مقام جو ٹھکانہ اللہ کے نبی کا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا. وہیں پر لوگ آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کیا کرتے تھے. چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور اس کی تعمیرات کا معاملہ شروع فرمایا. چنانچہ مسجد نبوی جو تعمیر ہوئی وہ کچی اینٹوں سے بنائی گئی. 3 ہاتھ گہری اس کے اندر بنیادیں رکھی گئی تھیں. اس کے اندر جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے. اس کی جو چھت بنائی گئی تھی وہ کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی تھی. لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے وہ 100 گز لمبی اور چوڑی تھی. اور اس کی بغل کے اندر ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنائے گئے تھے. اور 2 حجرے، چونکہ اس موقع پر سرکار کے نکاح میں 2 بیگمات تھیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اگرچہ حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن بہرحال نکاح میں تھی، اس بنیاد پر ان کے لیے بھی حجرہ بنا دیا گیا. یہاں تک کل ہم پہنچے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پہلے سے مسلمان موجود تھے اور 45 کے لگ بھگ مسلمان جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے وہ بھی تھے. چنانچہ پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا مسلمان کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اطلاع دے دی جاتی. اللہ کے نبی میت کے گھر پر تشریف لے جاتے. وہاں پر اللہ کے نبی توبہ میت کے لیے دعا اور استغفار کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. تو دوسری جانب لوگ قبر کی تیاری میں لگے رہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ قبر کی تیاری ہے اور جنازے کو نہلانا دھلانا ہے، اس کے اندر کافی وقت لگ جاتا تھا. تو اس وقت تک اللہ کے نبی وہیں پر تشریف فرما ہوتے تھے. خود اللہ کے نبی کا وقت بھی بہت زیادہ لگ جاتا تھا. چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ تجویز سوچی کہ کیوں نہ اللہ کے نبی کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کیا جائے. انہوں نے یہ ترتیب سوچی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اللہ کے نبی کو اطلاع تو دے دیتے تھے، لیکن جب قبر وغیرہ کی تیاری ہو جاتی اور جنازے کی جو ہے وہ تکفین وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا، اس کے بعد وہ جنازہ اٹھا کر سرکار کر گھر پر لے آتے تھے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ کو پڑھا لیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد بسا اوقات اللہ کے نبی تدفین کے عمل کے اندر بھی شریک ہوتے تھے اور بسا اوقات اللہ کے نبی جنازے کے بعد واپس ہو جاتے تھے اور عام مسلمان جو ہے وہ میت کو اٹھا کر قبرستان کے اندر لے جاتے اور تدفین کے عمل سے فارغ ہوتے تھے. چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا جائے، وہ جنازے کو پڑھا لیں، مسجد نبوی کے برابر میں باقاعدہ ایک جنازہ گاہ بنائی گئی جس کا نام موضع الجنائز رکھا گیا. وہ جو جگہ تھی وہ مسجد نبوی کی حدود سے باہر تھی، کیونکہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر ایسے معاملات ہوں کہ کیچڑ وغیرہ ہو باہر اور باہر رکھنا ممکن نہ ہو، اس صورت میں اگر جنازہ پڑھنا پڑ جائے تب بھی جنازے کو مسجد کے باہر رکھا جائے گا اور نمازی حضرات جنازے پڑھنے والے وہ مسجد کے اندر کھڑے ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ عام حالات کے اندر جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے، مطلب ناپسندیدہ عمل ہے. سرکار سے کبھی بھی اس قسم کا عمل ثابت نہیں ہوا ہے. چنانچہ جنازے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ ترتیب دی گئی اور اس ترتیب کے مطابق جنازہ لایا جاتا تھا اور پھر جنازے کی جگہ پر جو ہے وہ کیا نام ہے جنازے کو رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ سے
جو مہاجرین آئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر سارے مالدار تھے یا مالدار نہیں بھی تھے تو کم از کم اس قابل تھے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکتے تھے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے ان کے سارے مالوں پر قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ دروس کے اندر بتایا بھی تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رات کی تاریکی میں حضرات صحابہ کرام اپنے مکانوں پر تالے لگا کر وہ نکل آئے تھے، تو ان کو ساتھ لے جانے کا کوئی بھی موقع نہیں ملا، نہ ان کو اجازت دی۔ اب جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو یہ جو 45 بندے تھے، ان 45 بندوں کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا جائے؟ چلو سرکار کی ذات کا تو معاملہ یہ تھا کہ لوگ ہدیہ بھجوا دیتے تھے، لیکن 45 بندے کسی ایک بندے پر تو بوجھ نہیں بن سکتے۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے 5 مہینے کے بعد، یعنی کہ 5 مہینے حضور کو وہاں پر گزر چکے تھے، ادھر مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ چل رہا تھا، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کے 45 بندوں کو بلایا اور مدینہ کے 45 انصار مسلمانوں کو بلایا، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم کروا دیا بھائی چارے کا۔ اس رشتے کو عام طور پر اخوت یا بھائی چارے کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب یہ قائم فرمائی گئی، ایک صحابی مہاجر تھا اور ایک صحابی انصار تھا، ان دونوں کے درمیان خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کر دیا۔ اس رشتے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اب انصاری بھائی جو ہیں وہ چونکہ اپنے گھر بار کے اندر ہیں اور ان کے پاس مالی اعتبار سے وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں، اور مہاجر لٹے پٹے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلو اگر ایک انصاری ایک مہاجر کا خرچہ برداشت کرے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ تمام صحابہ کرام کا رشتہ آپس میں قائم ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں بچ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا بھائی ہوں، کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان مخاوات یعنی اخوات یا مواخات یا بھائی بندی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ انصار جو حضرات صحابہ کرام تھے انصار میں سے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اتنا پسند کیا، بلکہ عمل کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھایا کہ انصار میں مہاجر صحابہ کرام کے درمیان یعنی کہ اپنا پورا کا پورا سرمایہ کھول کے رکھ دیا، اور صاف صاف ان کو کہہ دیا کہ دیکھو ایک تو ہے کہ رشتہ ہماری ماں باپ نے بتایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا یہ تمہارا بھائی ہے، اور ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمارا بھائی قرار دیا ہے۔ ہم اپنی ماں باپ کی بات پر یقین کر کے کسی کو اپنا بھائی تسلیم کر لیتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر کے کیوں بھائی نہ قرار دیں؟ اس بنیاد پر حضرات صحابہ کرام جو انصار کے تھے انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ ہمارا وہ بھائی جس کے متعلق ہماری ماں نے کہا ہے کہ تمہارا سگا بھائی ہے، اس کے اندر تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن جس رشتے کو سرکار نے قائم کیا ہے اس رشتے کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس طور پر صحابہ کرام مہاجرین جو تھے وہ انصار کے ساتھ چلے جاتے ہیں، انصاری اپنے گھر میں جاتے ہیں، اگر کسی انصاری کا مکان 2 منزلہ ہے ایک پورشن اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں اور ایک انصاری خود رکھ لیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو وہ باقاعدہ مہاجر سے کہتا آؤ میں تمہارے سامنے اپنی دونوں بیویاں رکھتا ہوں، تم جون سی بیوی کو پسند کرو گے مجھے بتا دو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ عزت گزارے گی اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رشتہ قائم فرمایا، یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر کوئی انصاری مر جاتا تھا تو اس کے مال کے اندر جو میراث ملتی تھی اس کے سگے بھائی کو نہیں ملتی تھی، بلکہ اس بھائی کو ملتی تھی جس کو سرکار نے اس کا بھائی بنایا تھا۔ آگے چل کر اللہ کی شان جب قرآن کریم کی آیت کریمہ آ گئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ آپس میں جو رشتہ دار ہیں یعنی کہ جو اپنا خونی رشتہ دار ہیں وہ میراث کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن مرتے دم تک یہ رشتہ بالکل قائم دائم رہا۔ ایک انصاری جس کا رشتہ اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ اس کو بھائی سمجھا کرتا تھا۔ کسی انصاری اگر صحابی کے پاس 2 منزلہ مکان نہ ہو بلکہ 1 منزلہ مکان ہو تو وہ مہاجر بھائی کے سامنے پیش کر دیتا تھا کہ یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے، تم یہ لے لو اور یہاں پر گھر بنا کر رہ لو۔ انصار مدینہ کے پاس مال نہیں تھا، انصار مدینہ کے پاس مال نہیں تھا، انصار مدینہ کے پاس کھجوروں کے باغات تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو وہ بھائی بن گئے، چنانچہ انصار مدینہ وہاں گئے
اور باقاعدہ کھجوروں کے درختوں کا اندازہ لگایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کھجوروں کے باغات ہم دونوں کے اندر تقسیم کر دیں. اللہ کے نبی نے اس بات کو منظور نہیں فرمایا اس بنیاد پر کہ مکہ مکرمہ سے جو مہاجرین آئے تھے وہ تاجر پیشہ لوگ تھے, وہ تجارت کرنا جانتے تھے, اور یہ جو کھیتوں کا کام ہے, باغات کا کام ہے, یہ تو زراعت پیشہ لوگوں کا معاملہ ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو منظور کر لیتے تو جو مہاجر کا باغ آتا تو وہ باغ لگانے کا طریقہ نہ آتا. اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر انصار نے کہا کہ چلیں یا رسول اللہ محنت بھی ہم کریں گے, زمین بھی ہماری ہے, محنت بھی ہم کریں گے, اس کی جو پیداوار آئے گی وہ پیداوار آدھی ہم رکھ لیں گے اور آدھی مہاجروں کو دے دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ایسا کر لیا جائے. اب جب انصار کی طرف سے اس قدر پرکشش مراعات کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام غیرت مند تھے, جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے وہ غیرت مند صحابی تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں, اللہ آپ کی اولاد میں, اللہ آپ کی جان میں برکت دے, لیکن ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے, بہت بڑے مالدار صحابی ہیں. ان کو جو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا وہ سعد بن ربیع کا بنایا تھا. سعد بن ربیع ان کو گھر لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی عبد الرحمن کہ میری 2 بیویاں ہیں, جس میں سے ان میں سے کوئی سی بھی اچھی لگے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, تم نکاح کر لو. اور اپنے مکان اور اپنی جائیداد کے متعلق ساری کی ساری تفصیلات پیش کی. عبد الرحمن ابن عوف نے دعا دی اور کہا کہ میرے بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھ پر اتنی مہربانی کر دیں, مجھے بازار کا راستہ بتلا دیں کہ بازار کہاں پر لگتا ہے مدینہ کا, میں جاؤں گا اور اپنے لیے خریداری کروں گا. چنانچہ بنو قینقاع کا جو بازار تھا مدینہ منورہ کا, عبد الرحمن ابن عوف رسی لے کر گئے. رسی جو ہوتی ہے نا وہ رسیاں لے کر کے بیچنا شروع کی. پھر ایک دن واپس آئے تو گھی اور پنیر تھا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اندر, ان کی تجارت کے اندر ایسی برکت رکھی کہ خود فرماتے تھے عبد الرحمن ابن عوف کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سونا بنا دیتے تھے. اللہ کی شان یہ کہ چند دنوں کے اندر ان کی تجارت کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی کہ 900 جو اونٹ ہیں وہ سامان کے لدے ہوئے آتے تھے تجارت کی غرض سے, جو ان کا سامان باہر جاتا تھا بکنے کے لیے. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر یا ہاتھ پر زردی کے نشانات دیکھے, جیسے ہمارا مہندی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ نشانات کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. تو چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کے اندر ترقی بھی فرما لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کارخانہ کھول لیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے اندر مشغول ہو گئے اور حضرت عمر کی تجارت اس زمانے میں ایران تک پہنچ گئی تھی. دیگر صحابہ اکرام کچھ نے دکانیں کھول لی اور کچھ نے کاروبار وغیرہ شروع کر دیا. گویا کہ اللہ کے نبی نے جو رشتہ قائم کیا تھا وہ اپنی جگہ پر برقرار تھا, لیکن حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا کہ حضرات انصار کے اوپر بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنے ہاتھ سے کما کر اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کی. اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ رشتہ اخوت جو قائم کیا گیا, اس رشتہ اخوت کے قائم کرنے میں در حقیقت وہ نسبی اور جاہلیت والے جو تعصبات تھے ان کو ختم کرنا مقصود ہے. یہ مہاجر نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. یہ انصاری نہیں یہ مسلمان ہے. گویا کہ در پردہ اس رشتے کو قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ رشتہ اسلام کے ساتھ بند جائیں. یہ پٹھان, یہ بنگالی, یہ بلوچ نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. یہ مکی یا یہ مدنی, یہ کچھ نہیں ہے, بلکہ جو مسلمانوں کا کلمہ جب ایک ہے تو پھر مسلمانوں کی محبت اور نفرت کا تعلق بھی وہ کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ کی شان یہ ہے کہ رشتے اخوت جو ہے یہ باہم ان کے درمیان قائم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہود مدینہ کے اندر آباد تھے, مکہ کے اندر ان کا داؤ نہیں چلتا تھا, لیکن یہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مکہ کے کافروں کو سرکار کے خلاف اکساتے رہتے تھے. چنانچہ انہوں نے تو کہا تھا اللہ کے نبی کے متعلق کہ جاؤ ان سے اصحاب الکہف کا واقعہ پوچھو, جاؤ ان سے جا کر جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ پوچھو, جاؤ ان سے جا کر روح کے متعلق پوچھو. اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو یہودی بھی تو وہاں پر آباد ہیں. یہودیوں کو دیگر مشرکین کے مقابلے میں ایک بڑا نمایاں مقام حاصل تھا, چونکہ وہ اہل کتاب تھے. وہ کیا تھے؟ وہ اہل کتاب تھے, تورات اور زبور کا علم رکھتے تھے, اور باقی جو مشرکین ہیں وہ تو بتوں کے پجاری تھے, ان کے پاس علم وغیرہ تو کوئی نہیں تھا. اس بنیاد پر یہود جو ہے وہ اگرچہ اللہ کے نبی کا مقابلہ سامنے آ کر تو نہیں کر سکے, لیکن
در پردہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ دل کے اندر حسد کے اندر لگے رہتے تھے اور موقع بموقع مسلمانوں کو مکی زندگی کے اندر بھی ستاتے رہتے تھے۔ اب چونکہ سرکار نے یہاں پر ریاست مدینہ کا قیام کرنا ہے، اس بنیاد پر اس ریاست کی ابتدا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں سے ایک معاہدہ فرمایا۔ اس معاہدے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس معاہدے کا اگر لب لباب نکالا جائے تو کہنے والا یہ کہے گا کہ یہ معاہدہ در حقیقت جو ہے وہ اسلامی دارالحکومت یا اسلامی حکومت کی بنیاد تھا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرائط منوائی ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی نے اس معاہدے کے اندر پابند بنایا یہود رہیں گے تو مسلمانوں کے تابع بن کر رہیں گے۔ یہود کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی معاملے میں مسلمانوں سے اعراض کرے۔ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، یہود پابند ہوں گے کہ وہ ان کی مالی امداد کریں۔ یہود کسی سے صلح نہیں کر سکتے، صلح کرنے کے اختیار فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، اور مسلمانوں کو بھی اور جو یہودی ان کو بھی اسلامی اعتبار سے ان کی اپنے اپنے جو مذہبی روایات ہیں ان کو پورا کرنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ یہ قرارداد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں پر جبکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی یہ معاہدہ بھی ان سے کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے ظلم سے، ان کی زیادتیوں سے، چونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن بالکل مد مقابل ہو، جیسا کہ مکہ میں تھا تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ایک خبیث اگر ایسا ہو کہ وہ در پردہ منہ پر تو جی جی کہے اور زبان کے اندر اس کی مٹھاس ہو، لیکن در پردہ اگر وہ سازشوں کے اندر مبتلا ہو تو پھر تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر سرکار نے یہود مدینہ، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر سے یہ معاہدہ کر کے ان سے وقتی طور پر جنگ بندی پر صلح کر لی تاکہ مسلمان ان کے مظالم کا نشانہ نہ بنے۔ اب اللہ کی شان یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اب معاملہ آ جاتا ہے کہ مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عام طور پہ ہمارے یہاں جب گوٹ آباد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کی جگہ فری ملی، کیونکہ جب 4 نمازی آئیں گے تو خود بخود وہ لیگل ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے آئیں گے وہ اپنا کیا نام اس کا گرانے والے، تو ماشاءاللہ نمازی پانچے چڑھا کر بلڈر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آج کل کا ذہن ہے، مگر اگر وہاں دیکھا جائے تو جب تک تعمیر مسجد ہو رہی تھی تو دوسری طرف سرکار مصروف رہے اور تمام کے تمام اسلامی ریاست کے قیام کے جتنے بھی معاملے تھے ان سب کو طے کیا گیا۔ اب جب مسجد نبوی بن گئی تو اب نماز کا معاملہ ہے، تو نماز کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بھی غالباً بتلایا تھا کہ غار حرا کے اندر جب سرکار پر پہلی وحی آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں 2 نمازوں کا حکم دیا جاتا ہے، ایک صبح کے وقت میں پڑھنی ہے اور ایک شام کے وقت میں پڑھنی ہے۔ پھر معراج والی رات میں سرکار پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، چنانچہ وہ جو 5 نمازیں فرض تو ہوئیں لیکن وہ نمازیں مکی زندگی میں پڑھی نہیں گئیں۔ جس ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مکی زندگی میں وہ 5 نمازیں اس انداز سے نہیں پڑھی گئیں۔ پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ جب ہجرت ہو جاتی ہے تو ہجرت کے بعد جب نمازوں کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ جو ابھی موجودہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب قائم نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے جو معراج کی رات میں جو نمازیں 5 فرض ہوئی تھی ان میں فجر کی 2 رکعتیں تھیں، ظہر کی 2 رکعتیں تھیں، عصر کی 2 رکعتیں تھیں، مغرب کی 3 رکعتیں تھیں اور عشاء کی 2 رکعتیں تھیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ نمازوں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، فجر کو اپنی حالت پر رہنے دیا جاتا ہے، ظہر کو، عصر کو، عشاء کو 2 سے بڑھا کر 4 کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو نماز کی اصلی حالت ہے جس حالت پر اوپر سے آئی تھی اس کو سفر کے اندر باقی رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے اگر دور چلا جائے 48 میل شرعی کی مسافت پر ہو تو وہ انسان مسافر بن جاتا ہے، تو حالت سفر میں فجر بھی 2 پڑھنی ہے، ظہر بھی 2 پڑھنی ہے، عصر بھی 2 پڑھنی ہے، مغرب جو اپنا 3 پڑھنی ہے اور عشاء بھی 2 پڑھنی ہے۔ تو مغرب کی نماز اور جو وتر کی نماز ہے اس کو ادا نہیں کرنا، باقی نمازوں کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہ نماز کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، سرکار موجود ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جمع کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو جمع کیسے کیا جائے کہ ایک وقت ہو کہ جس وقت پر لوگ نماز پڑھ لیں۔ عام طور پر اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وقت کے دخول کا پتہ چلتا تھا سورج کی روشنی پر یا رات کو جب چاند نکل آتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ تو اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر بندہ یا اپنے گھر میں سے کسی ایک بندے کو مقرر کرے کہ سورج کی نگرانی پر وہ مصروف رہے، یہ کام ذرا مشکل تھا۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت کو قائم فرمایا۔ اللہ کے نبی بغیر مشورہ
بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا کہ ہاں بھائی نماز کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضور ایسا کر لیں کہ جب نماز کا وقت ہونے لگے نا تو مسجد کے اوپر ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رائے کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس موقع پر جھنڈے کو نہ دیکھ سکے اور یہ دقت والا کام بھی ہے۔ کچھ حضرات نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ ناقور بچا لیا جائے۔ ناقور ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو موجودہ زمانے کے اندر گھنٹہ گھر وغیرہ کہتے ہیں، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ کے اندر ہوتا ہے، جس کو بجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جمع ہو جائیں اور عبادت ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کے اندر تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ بھوک بجا لیا جائے، یہ بغل نما ایک چیز جیسے طبلہ ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز بھی جو یہودی اپنی عبادت گاہ میں جمع کرنے کے لیے اس کو بجایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کے اندر تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو آگ بلند کر لی جائے، آگ کو جلا لیا جائے، دیکھنے والے سمجھ لیں کہ مسجد کی جانب سے آگ کی روشنی بلند ہوئی ہے تو سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس بنیاد پر کہ اس کے اندر مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب یہ مجلس تھی، اس کے اندر رائے چل رہی تھی لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے اور وہ رائے مطلب کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچے اور وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید بن عبد ربی۔ ان پر اللہ کے نبی کی اس سوچ کا اتنا غلبہ ہوا، یہ فرماتے کہ میں جیسے ہی گھر پر گیا، رات کو میں جب سویا تو مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ایک بندہ تھا جس نے سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایک ناقوس یعنی وہ لکڑی جو عیسائی جو ہے اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے بجاتے ہیں وہ اس کی بغل کے اندر تھی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ناقوس مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اصل میں ہم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اس بانسری کو ہم بجائیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اس خواب کے اندر ان کو وہ کہنے والا کہتا ہے اس سے بہتر چیز میں تمہیں کیوں نہ بتا دوں، تمہیں جب نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو 2 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہا کرو حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر باللا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں مجھے یہ ترتیب بتلائی، پھر خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کو ہٹے اور دوبارہ مجھے کہا کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے تو اقامت کے کلمات بھی اذان کے کلمات کی طرح کہو، البتہ حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے۔ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن زید سے آپ کی آواز کے مقابلے میں بلال کی آواز زیادہ ہے، آپ یہ کلمات بلال کو سنا دیں، بلال کھڑے ہو کر اذان دے دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال نے جب اذان دی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جب اذان کی آواز پڑی وہ فوراً چادر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا اور مجھے بھی یہی اذان سکھلائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فللہ الحمد۔ چنانچہ اس انداز سے جو ہے نا وہ اذان کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو دیگر احکامات کی طرح جبرائیل امین کو بھجوا کر اذان کے کلمات بھی تو بتلا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اذان دعوت اسلام ہے، اذان دعوت اسلام ہے اور دعوت اسلام کو لانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام ہے اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اس دعوت کو دنیا تک پہنچانا ہے، تو جب دنیا تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے خادم اور غلام ہیں، اور غلام کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہے۔ صحابہ پر وحی تو نہیں آ سکتی تھی، اس بنیاد پر خادموں کو خواب میں دکھلایا گیا، خادموں کو خواب کے اندر دکھلا کر اس حکم کو اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، آسمانوں پر سیدنا جبرائیل امین نے بھی یہی اذان اور یہی اقامت کہی تھی، یہی اذان اور یہی اقامت کہی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر یہی اذان اور یہی اقامت سنی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو یہ تو علم میں نہیں تھا کہ یہی ہماری بھی اذان ہوگی۔ اب جب وہ اذان یہاں پر سنی جو اذان اوپر سنی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بلا شبہ یہ اذان مطلب یہ خواب جو ہے یہ سچا خواب ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اذان کے کلمات چند ہیں، لیکن ان چند کلمات کے اندر اسلام کے 3 بڑے بڑے بنیادی جو اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کا اس بات ہے اور شرک کی نفی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی نبوت کا اس بات ہے، اور اس کے بعد ایمان کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، حی علی الصلاۃ کے اندر اس کی دعوت دی گئی، اور اس کے بعد آخرت کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اگر فلاح دائمی چاہتے ہو تو پھر آؤ نماز کی طرف، اور پھر آخر میں اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اذان کو ختم کیا جاتا ہے۔ چونکہ اذان کے کلمات مبارک ہیں اور ان کے اندر بہت خیر والی دعوت ہے، اس بنیاد پر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے بچہ پیدا ہو جائے فوراً اس کے کان کے اندر اذان دے دی جائے۔ اور یہ اذان دینے والے جو مؤذن ہیں دنیا کے اندر، یہ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ تصور کر لیں اس اذان کے کلمات سب سے پہلے ادا کرنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس بنیاد پر میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ کہا ہے اذان سیکھ لیں اور اذان کی پریکٹس بھی کریں اور اذان دیا کریں۔ اذان دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اب اتنا بڑا مقام دیں گے جیسے حضرت آدم کو اونچی جگہ پر بٹھائیں گے تاکہ ان کی اولاد ساری ان کو نظر آ سکے، تو مؤذن کی گردن کو اللہ تعالیٰ لمبا کریں گے، مطلب اونچا مقام دیں گے تاکہ سارے کے سارے میدان محشر والے ان کو دیکھ سکیں کہ واقعی یہ بندہ دنیا کے اندر دین کی دعوت کو پھیلایا کرتا تھا۔ اذان دینی چاہیے نا بھیا، اذان دینی چاہیے نا۔ اور اسی بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ 12 سال تک بغیر معاوضے کے مطلب تنخواہ نہ لے، بغیر معاوضے کے اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس میں تو پھر کوئی بھی نہیں جنت میں جائے گا انشاءاللہ، کوئی بھی مؤذن بغیر پیسوں کا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس میں مؤذن خوش نہ ہو، یہ اس بندے کے لیے فضیلت ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گئے۔ آج کل تو ایسا کوئی بھی انشاءاللہ سے آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ اذان بھی ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد جو ہے وہ نماز با جماعت کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کا پہلا سال مکمل ہو جاتا ہے، ہجرت کا پہلا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی ہجرت والے جو پہلا سال ہے اس کے بالکل آخر میں شوال کے مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی ہجرت والے سال میں 2 بڑے بڑے مسلمان انتقال کر جاتے ہیں اور 2 بڑے بڑے کافر انتقال کر جاتے ہیں۔ ان میں سے مسلمانوں میں سے جو انتقال کرنے والے ہیں سب سے پہلے کلثوم ابن الحدم جن کے گھر پر حضور قباء کی بستی میں تشریف فرما ہوئے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے بڑے مسلمان اسعد بن زرارہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے تو یہ بنو نجار کے سردار تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلا جمعہ قائم کیا تھا، یہ وہی ہیں جو 6 بندے مدینہ سے آئے تھے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، یہ وہی ہیں کہ 12 بندے آئے تھے سب سے پہلے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور یہ وہی ہیں کہ جو ذریعہ بنے ہیں مدینہ منورہ کے اندر اسلام لانے کا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بڑے غمگین ہوئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے سردار کا انتقال ہو گیا ہے، ہم میں سے کسی اور کو ہمارا سردار بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج سے تمہاری قوم کا سردار میں ہوں۔ تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سردار بن جاتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت کے پہلے سال میں کہ 2 بڑے کافر مرتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ولید بن المغیرہ تھا جو حضرت خالد بن الولید کے والد تھے، اور دوسرا عاص بن وائل تھا کہ جو عمرو بن العاص کے والد تھے۔ ان دونوں کا وہاں پر بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ ہجرت کا یہ پہلا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ کل انشاءاللہ الرحمن ہجرت کا جو دوسرا سال ہے اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور کل جمعرات ہے، پہلے چھٹی ہوتی تھی جمعرات کی، اب جمعرات کی چھٹی نہیں ہوتی۔ برائے کرم تمام احباب اپنی شرکت کو لازمی بنائیں۔ اللہ پاک توفیق عمل